सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अजमेर शरीफ के अंदर एक जिन्नात था। जिन्नात तो बहुत से थे, लेकिन इस जिन्नात की खुसूसियत ये थी, अजमेर शरीफ के उस जिन्नात, अना सागर के किनारे वो खड़ा रहता था और लोगों से बात करता था। लोग उसकी इबादत करते थे, उस जिन्नात की इबादत करते। जब अजमेर शरीफ के लोग हर जगह से नाकाम हो जाते तो इस जिन्नात की मदद लेते। उसका नाम था सादी देव। उस जिन्नात का नाम था सादी देव। तो सादी देव को कहते थे कि चल अब हमारी मदद कर। जब वो चलता था पैर पटक के तो जमीन कांपने लगती, धमक होती थी उसके चलने से, सादी देव के चलने से। राय पतोरा ने कहा, सादी देव, ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, रोजाना लोग इसके हाथ पे मुसलमान होते हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इस पे जो करो कुछ असर नहीं होता, अब आखिरी में तू ही कुछ कर सकता है। सादी देव आया, जिन्नात था वो, गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। अब जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, जानवर बने, जिस रूप में चाहे वो अपने आप को ढाल लें। आप देखें किताबों में सब लिखा हुआ है। और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था और गरीब नवाज को कह रहा था, निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया, मैं नहीं जाऊँगा। आपने फरमाया, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं मेरे नाना के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आया हूँ, मैं यूं ही नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा, अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मसल दूंगा अपनी उंगलियों की चुटकियों में तुझे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है, अल्लाह ने मौत जब लिखी है तब आएगी। अगर अल्लाह ने मौत अभी लिखी है तो तेरे मसलने से मैं मर जाऊंगा और कोई बात नहीं, और अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान का अकीदा ज़रूरी है कि अल्लाह मौत लिख दे तो आदमी बैठे बैठे भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो खाते खाते भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो सोते सोते भी मर जाए, और मौत का वक्त नहीं आए तो पूरी दुनिया में मिलकर के मारना चाहे तो नहीं मार सकती। मौत का एक वक्त मुतय्यन और मुकर्रर है, इसलिए मौत से मत डरा करो। मौत वक्त पर आएगी, ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी, उसका जो टाइम है वो आएगी। और अगर मौत से बचने के लिए मजबूत किलों में जाकर भी छुपोगे तो कुरान कहता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर रहेगी। मौत से मत डरो, मौत अपने वक्त पर आएगी। बहाना है सब, एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, बुखार आया तो मर गया, कोरोना हुआ तो मर गया, फालेज हुआ तो मर गया, अटैक आया तो मर गया, ये सब बहाने हैं। अल्लाह ने बुलाया तो मर गया, ये बात असल है। अल्लाह ने बुलाया तो मर, वरना क्या मरता, वरना क्या मरता। कई ऐसे लोग हैं पूरी अतड़ी बाहर पड़ी एक्सीडेंट के बाद, लेकिन बचा है वो, पूरा चाक चला गया ट्रक का, बचा। अल्लाह ने बचाना चाहा तो बचा, और अल्लाह ना बचाना चाहे सैकड़ों डॉक्टर भी खड़े रहें, कोई नहीं बचा सकता। मौत वक्त पर आएगी, इतना याद रखना। इसलिए मौत का डर निकाल दो दिल से। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जब मौत का जिक्र आता है तो सबकी पुक पुक होने लगती है, हाँ डरने लगते, बड़े बड़े पहलवान लरस जाते हैं। मेरे अजीज भाई, अगर तू मोमिन और मुसलमान है तो याद रख, ये दुनिया की जिंदगी से बहुत अच्छी मौत के बाद की जिंदगी है। 50 बाई 50 के घर में रहते हैं हम, कई फैमिली रहती है, कब्र इतनी बड़ी है जहां तक नजर जाए वहां तक कब्र ही कब्र है। कुशादा है, बहुत दिखने में छोटी सी है, 2 गज जमीन है, लेकिन अगर तुम ईमान वाले हो तो मशरिक से लेके मगरिब तक तुम्हारी कब्र कुशादा है। देखने में लगता है ओ यहां तो कोई बिस्तर ही नहीं, लेकिन अगर तुम सच्चे वफादार रसूल हो तो वहां जन्नत का बिस्तर है। बस शर्त इतनी है कि कोई नबी का वफादार हो, कोई ईमान वाला हो, सच्चा मोमिन हो। कब्र की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और उससे ज्यादा खूबसूरत फिर इंशाअल्लाह जन्नत की जिंदगी।
یہاں تو 10 سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سوئیں گے قبر میں, تھک جائیں گے سوتے سوتے, ہے نا. یہاں 12-14 گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے, تو قبر میں تو سونا ہی سونا ہے, اور کتنا سوئیں گے, تھک نہیں جائیں گے. ارے نادان, دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر. جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے. لیکن یہ سب ہے غیب کی بات, اور اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی, بہت بڑی, کوئی تکلیف نہیں اس میں. بس شرط ایک ہے, کیا؟ اللہ رسول کے وفادار بنو. ایک ہی شرط ہے, اللہ رسول کے وفادار بنو. وفادار کون؟ جو چھوٹے سے مال کے لیے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا. جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہے. جو عورتوں پہ بد نظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو شراب کی اڈوں کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. اللہ اکبر, اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. دیکھو حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے, حضور کے نکاح میں تھی, اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. ابو سفیان مدینے آئے, ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے, ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا. صدیق اکبر کے پاس آئے, صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. مولا علی کے پاس آئے, کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو, حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے, اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. میری بیٹی کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی کام بنا دے گی. دروازے پہ گئے, دستک دی, ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا. بستر بچھا تھا, چادر بچھی تھی, لپیٹ دیا. ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں. ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان, باپ کو کون بھول سکتا ہے, جانتی ہوں تو میرا باپ ہے. کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے. فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں, مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے, اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے, باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا. یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار. حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دے. گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے. میرے بھائی گناہ تو چھوڑ, پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے, ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے. ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے, بال کو چھوڑ دے, معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. بڑی وفاداری کی بات. وفاداروں کا حال یہ ہے, باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا, میرا نبی تجھ سے ناراض ہے, نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے. یہ تھے وفادار. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے, لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے. تو قبر میں آرام اسی کو ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو نبی کا وفادار ہو جائے لوح و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا, اس پر اختیار چلنے لگتا ہے, لوح و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے. یہ حال ہے. تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو. اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو, اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا, اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی. اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑ مت. سادی دیو سے کیا فرمایا؟ مجھ سے لڑ مت, میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا. غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی, جنات کو.
تو بھی مسلمان ہو جا. اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سعدی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ. اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا. تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد, تو اس کو شرم آئی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے. اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا, میری کیا مراد ہو سکتی ہے. فرمایا بتاؤں. اس نے کہا بتاؤ. تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے انا ساگر کے کنارے, لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں, اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے. وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے, اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے, اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی. یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے. انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے. اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے, لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے, اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی. تو مرتا کیا نہ کرتا. اب چھوڑ دیا سب کی فکر, کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی. اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا, چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں, شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا, اور آج سے تیرا نام سعدی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں, یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جب وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. رہا سہا اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا, میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. تو سرکار غریب نواز ایسے بزرگ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, مشقتیں کی, ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں, اپنے گھر میں دین اسلامی ماحول بنائیں, بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں.